دوستو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ قریب جو ہے ان کی پہچان اس لیے ضروری ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا خدا کا بندہ جس کو خدا کے قریب ہونے کا شوق نہ ہو. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو خدا سے قریب ہونا نہ چاہتا ہو. کوئی بھی ایسا بندہ, سب چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں, مگر یہ تو دل کا فیصلہ ہے. دل چاہتا کہ ہم قریب ہو جائیں, مگر عقل کیا کہتی ہے؟ قریب ہونا ناممکن. اب عقل و دل میں جھگڑا شروع ہو گیا. دل چاہتا کاش کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں, اور عقل کہتی ہے قریب ہونا ناممکن, اس لیے کہ تو ممکن ہے وہ واجب, تو مادی ہے وہ غیر مادی, تو فنا ہونے والا وہ باقی رہنے والا, تو عالم امکان والا وہ عالم وجود والا. تو جب عالم امکان کو تو کراس نہیں کر سکتا, جب مادی دنیا سے تو باہر نہیں ہو سکتا, جب زمانہ زمانیات مکان و مکانیات کو تو چھوڑ نہیں سکتا, تو جو مکان و مکانیات سے باہر ہو تو اس کے قریب کیسے ہوگا؟ تو اس کے قریب کیسے ہوگا؟ یہ عقل نے فوراً دل کے اوپر کنٹرول لگانا چاہا کہ ایسی خواہشات بیجا ہے, مگر دل ہے کہ نہیں مانتا, وہ خدا کے قریب ہو نہیں چاہتا, اور عقل ہے جو کہتی ہے ناممکن. تو جس وقت دل کو عقل مایوس کر دیتی, دل کو عقل مایوس کر دیتی کہ تو خدا سے قریب نہیں ہو سکتا, تو خدا کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ دل کو مایوسی کی دنیا میں رکھا جائے, بلکہ کہا اے میرے بندے, اگر تو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں, مادیات کی دنیا سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں, عالم امکان سے چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں, مادی دنیا کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں. اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتا تو دیکھ لے یہ مجھ سے قریب ہے, ان کے قریب ہو جاؤ. دیکھ لے یہ مجھ سے قریب ہے. کہیں آپ یہ نہ سوچنے لگیں کہ یہ خدا کے قریب ہے تو کیا ہم دور ہیں؟ خدا تو خود ہی کہہ رہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم بندے سے رگی جان سے بھی زیادہ قریب. تو خدا ہمارے قریب, ہم خدا سے دور. بھائی یہ مائک ہمارے قریب تو مائک کے ہم قریب, قربت تو دونوں طرف سے ہوتی ہے. مگر یہ کیا فلسفہ کہ جب قریبوں کی لسٹ بنی تو مختصر سے لوگ آئے. خدا تو ساری کائنات کے قریب, تو ہم کیسے دور؟ تو میں بہت ہی صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں, صحیح ہے خدا ہم سے بہت قریب ہے, بہت قریب ہے, بہت قریب, کہ اس قربت کی حقیقت ہم نہیں بتا سکتے, مگر ہم خدا سے بہت دور, بہت دور ہیں, اس دوری کو بھی نہیں سمجھا سکتے. مگر آپ سوچیں گے نہیں بات تو بھی واضح نہیں تھی, کبھی کبھی بڑی بڑی بات چھوٹی چھوٹی مثالوں سے واضح ہو جاتی, اس لیے ایک چھوٹی مثال عرض کروں تو آپ سمجھ میں آئے. ایک صاحب چلے سفر کو, ان کے پاس ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی, بڑی قیمتی انگوٹھی, اس پہ ہیرے کا نقش. ایک دوسرے صاحب بھی ساتھ لگ گئے, یہ دوسرے صاحب بھی ساتھ لگ گئے, اور یہ کس لیے لگے کہ کہیں موقع ملے تو انگوٹھی اپنے ہاتھ میں آ جائے. اس سے اندازہ ہوا کہ جب تم کوئی دولت لے کے چلو گے تو لٹیرے ضرور لگیں گے. اگر دنیا کی دولت لے کے چلو گے تو دنیا کے لٹیرے لگیں گے, اور دین کی دولت لے کے چلو گے تو دین کے لٹیرے لگیں گے. ان کی عادت ہی پیچھے لگنا, وہ پیچھے لگنا کہ جہاں موقع ملے. اب اس کے بعد جناب والا, مگر وہ ہیرے والا دماغ بھی ہیرے کا رکھتا تھا, سمجھ گیا یہ کیوں ساتھ
दोस्त था लुटेरा और रहने वाला था इसी शहर का। और जब साथ हुआ तो उससे पूछा तुम कौन? कहा जो तुम वही हम, यानी तुम मुसाफिर तो मैं भी मुसाफिर, तू मुसाफिर है तो मैं भी। इसलिए वो सोचता ये था कि अगर मैं अपने को मुकीम कर दूं और ये है मुसाफिर तो जब आगे बढ़ेगा तो मैं इसके पीछे चलूंगा किस बुनियाद पर? तो वो भी मुसाफिर तो तू भी मुसाफिर बन जा। इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। जब ईमान वालों से मिले तो हम भी तो ईमान वाले। व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब अपने शयातीन से मिले तो कहे हम तुमसे मजाक कर रहे थे, हमसे मजाक कर रहे थे, हम तुम्हारे ही साथी हैं, हम उनसे मजाक कर रहे थे। तो इधर गए तो इधर मिल गए, उधर गए तो उधर मिल गए। ये मिजाज होता है लुटेरों का, ये जैसे जिसके सामने जाओ वही बन जाओ, वही बन जाओ। अच्छा, उसके बाद जनाब वाला उससे ये पूछा गया, एक बात का ख्याल रखिएगा कि कुरान में वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम, जब अपने शयातीन की तरफ जाते हैं तो शयातीन से मुराद उनकी जमात के अमीर लोग। तो जमात के अमीरों को कुरान ने शैतान कहा, इसलिए कि बहकाना उसका भी काम, इनका भी काम। अच्छा, उसके बाद फिर पूछा था जाएंगे कहां था? पूछा उसने, मुसाफिर ने पूछा आप जाएंगे कहां था? उसने सोचा कि अगर मैं ये कह दूं कि मुझे बस यही तरीफ तक जाना तो फिर आगे तो मैं बढ़ नहीं सकूंगा, पता नहीं यहां तक वो हीरा मिले कि ना मिले। लिहाजा ऐसा को मौका कहां मिलता पता नहीं, तो कहेगा कि जहां तक तुझे जाना वहां तक मुझे भी जाना, जहां तू जा रहा बस वहां तक मैं भी जा रहा हूं। वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह को भी मान गए, आखिरत को मान गए। कुरान कहता है वो मोमिन नहीं है, मगर मोमिनों के साथ मिलते हैं तो आखिरत तक के साथी बनते हैं कि पता नहीं कहां लूटने का मौका मिलेगा, कहां पर लूटने का मौका, तो आखिरत तक के साथी बन गए। अच्छा जनाब वाला आप ख्याल करते चले जाएंगे। अब लुटेरा साथ साथ चला, इन्होंने सोचा कि अच्छा अपनी तदबीर इन्हें भी करनी थी। उसके बाद रात का वक्त हुआ, कमरे में एक कमरा किराए पर लिया, दोनों साथी थे। तो उसने कहा कि ऐसा करो कि भाई हमारे पास कीमती हीरा, हम दोनों सो गए, कोई तीसरा न ले जाए, तो आधी रात तुम सो आधी रात तुम सो। बहुत कुछ हो गया कि आधी रात मुराद पूरी हो जाएगी। तो उसने ये कहा कि ऐसा करना, ऐसा उसने कि मैं पहले जागता हूं इसलिए कि मुझे जल्दी नींद नहीं आती, तू सो जाओ और बाद में मैं सो जाऊंगा। उन्होंने कहा ये और भी अच्छी बात है, ये और अच्छी बात है। तो खैर वो तो लेट गया, अपनी कोट वगैरह सब उसने उतार दिया। इन्होंने क्या किया कि जब खुद उठने उसको उठाने का वक्त आया तो उस अंगूठी को उसी के कोट के जेब में रख दिया और उसके बाद सो गए। अब लुटेरा जो है उनकी तलाशी ले रहा, रात भर वो तलाशी लेता रहा मगर अंगूठी नहीं मिली, और सुबह वो भी जागते हुए भी सोते भी बने, बड़े रहे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, सुबह का वक्त हो गया तो उठे और कहा जा हाथ मुंह धो ले। वो जब इधर उधर गया तो जेब से निकाल के पहन लिया। ऐसे ही दूसरी मंजिल आई। दूसरी मंजिल में तो लुटेरे ने ये देखा कि देखें इस कमरे के किसी सुराख में तो नहीं डाल देता। पूरे कमरे में जहां छोटे छोटे सुराख थे उसको बड़ा बड़ा बना दिया मगर अंगूठी नहीं मिली। और उसके बाद फिर वहां वो हैरान रहा सुबह को, फिर उसी ने ऐसे निकाला पहन लिया, उसी के कोट के जेब में वो रख देता। तीसरी दिन ऐसे ही हुआ तो उसने कुछ जमीन भी खोदना शुरू कर दिया, यानी पूरे कमरे की अच्छी गत बना डाली, मगर वो अंगूठी मिलने वाली नहीं थी। सुबह मुख्तसर बात यह है कि फिर वहां पर भी इसी तरह से उसे जब मंजिल आ गई तो जब तक मंजिल नहीं आई उस वक्त वो मुसाफिर के साथ मुसाफिर बना हुआ था, मगर जब मंजिल आ गई अब अपने को छुपा नहीं सकते। अब लुटेरे ने कहा कि भाई अच्छी बात समझ लो, मैं मुसाफिर नहीं हूं, मेरा रास्ता नहीं, मैं तो उस हीरे की अंगूठी के लिए निकला था,
اور میں تو اپنے کو استاد سمجھتا تھا، مگر جناب میرے چچا نظر آئے، بس مجھے یہ بتا دیجیے آپ وہ رکھتے کہاں تھے؟ اب وہ تو بات نہیں، مگر بس اتنا بتا دیجیے آپ وہ رکھتے کہاں تھے؟ کہا وہ انگوٹھی تیرے ہی پاس تھی مگر تو اس کے پاس نہیں تھا، انگوٹھی تیرے ہی قریب تھی، وہ انگوٹھی تیری ہی جیب میں تھی مگر تیرے ذہن سے باہر، تیرے خیال سے باہر۔ اللہ اپنے پاس ہی ہے۔ خالق کائنات ہمارے قریب، رگے جاں سے قریب، بہت قریب، مگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس کی اطاعت سے باہر، اس کی اطاعت اور خبرداری سے دور، اس کی محبت سے دور۔ تو ہم کتنا دور ہے وہ ہم بتا نہیں سکتے، ہم اپنی عملی حیثیت سے کتنا دور ہیں وہ بتا نہیں سکتے، مگر یہ اللہ کے ولی ہیں، خدا ان کے قریب ہے، یہ خدا کے قریب ہے، خدا ان کے قریب ہے، یہ خدا کے قریب ہے۔ تو جو ان کے قریب ہو جائے گا وہ خدا کے قریب ہوگا، وہ خدا کے قریب ہوگا۔ اب غوث جیلانی کے جو قریب ہو گیا وہ خدا کے قریب۔ اچھا، جب یہ نسخہ قرآن نے بتا دیا تو اب شیطان نے ایک مہم میں اضافہ کر دیا کہ اب ولیوں کے قریب ہونے مت دو، اس لیے یہ مشکل ہے کہ ولی کے قریب ہوا تو خدا کے قریب ہو گیا، ولی کے قریب ہوا تو خدا کے قریب ہوا۔ ایک بات بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، یہ حدیث تو آپ نے بہت سنی ہے، ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے بعد رحمت نازل ہوتی، صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جہاں ان کا ذکر ہو وہاں رحمت، اور جہاں وہ خود ہو، جہاں وہ خود ہو، جب ذکر پہ رحمت ہے تو وہاں جہاں خود ہے وہاں تو رحمت کی برسات ہوگی، وہاں تو رحمت کا ساون ہوگا، وہاں تو رحمت کا طوفان ہوگا۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ رحمت کا کچھ چھیٹا ہمیں بھی مل جائے، رحمت برسے گی ان کے لیے، فائدہ ملے گا ہمیں۔ اس کو میں ایسے سمجھاؤں کہ ہمارے مولانا غفران صدیقی صاحب کی پیشانی پر پسینہ آیا تو ایک صاحب ان کا کوئی چاہنے والا پنکھا لے کے کھڑا ہو گیا اور مولانا کو جھلنے لگا۔ میں نے سوچا کہ پیشانی پر پسینہ تو میرے بھی آ رہا ہے مگر کوئی مجھے پنکھا نہیں جھلتا، کوئی مجھے پنکھا نہیں جھلتا، تو میں نے سوچا میں کس سے کہوں، کون میری بات مانے گا۔ ہوشیاری سے خاموشی کے ساتھ صدیقی صاحب کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاؤ، کہنا کچھ نہیں، پنکھا چلے گا ان کے لیے، ہوا ملے گی ہمیں بھی، پنکھا چلے گا ان کے لیے، ہوا ملے گی ہمیں بھی۔ اسی لیے ہم بزرگوں کے آستانے پہ جاتے، رحمت برسے گی ان کے لیے، حصہ ملے گا ہمیں بھی۔ ہوشیار جو اللہ کے ولی ہے ان کو نہ خوف ہے نہ رنج و ملال ہے۔ ایک بات بتائیں، یہ خوف کیا چیز ہے، یہ غم کیا چیز ہے، جانتے ہیں؟ اگر وہ تکلیف جو آنے والی ہے اس پر آپ افسوس کریں تو اس کا نام ہے غم، اس کا نام ہے خوف، آنے والی تکلیف۔ اور گزری ہوئی تکلیف پر اگر آپ افسوس کریں تو اس کا نام ہے غم۔ کسی کے ہاں کوئی آفت آ گئی، گزر گئی، اب آپ اس پر افسوس کر رہے ہیں، اسے غم کہیں۔ اور کوئی اندیشہ ہے آنے والا، آپ اس کو تب اسے خوف کہیں۔ بہت آسان انداز سے خوف ہو تو قرآن یہ نہیں کہتا ان کو تکلیف نہیں ہوگی، اللہ کے ولی کو تکلیف نہیں ہوگی یہ نہیں کہتا، تکلیف ہوگی مگر خوف نہیں ہوگا، تکلیف ہوگی مگر غم نہیں ہوگا، تکلیف ہوگی نہ گئی ہوئی تکلیف کا غم، نہ آنے والی تکلیف کا خوف۔ یہ خوف والے یہ نہیں کہ تکلیف ہی نہیں ہوگی، تکلیف تو ہوگی مگر ان کا حال یہ ہوگا کہ حضرت امام زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں، ایک چاہنے والا کہتا کیا ہے کہ حضور کاش کہ یہ بیڑیاں میرے پیروں میں ہوتی، تو آپ مسکراتے ہیں، کہا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ان بیڑیوں نے مجھے پابند کیا ہے، اشارہ کیا تو بیڑیاں ٹوٹ گئی،
الرحمن الرحیم. اللہ